چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا، تڑپ آئے گا پروردگار عالم، تڑپتے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے، بھوک کی شدت ہوگی، اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانا دے دے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا، جاؤ میرے فرشتوں انہیں کھانا کھلا دو۔ اے اللہ کون سا کھانا کھلا دے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، قرآن میں پروردگارہ بیان فرماتا ہے، اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، یقیناً زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، میری بہنوں میری باتوں کو سنو، اللہ جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، خاردار کانٹے دار درختوں کے علاوہ، ان کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ لا يسمن ولا يغني من جوع، ایسا کھانا ہوگا جو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ میرے بھائیوں، کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا، اب پیاس لگی ہے، دیکھیں گے میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست، میری محبت سے اپنی جان کو قربان کرنے کا دم بھرنے والا، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا دعویٰ کرنے والی میری بیوی جنت کے اندر موجود، میں جہنم میں جل رہا ہوں، دیکھے گا کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، شہد بھی موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، کہے گا او میرے پیارے بھائی، او میرے باپ، او میرے دوست، او میرے ساتھی، اگر بیوی رہے گی تو کہے گا او میری بیوی، ساری محبتیں دنیا کے اندر تھی، آج کیا ہو گیا؟ تم میری حالت نہیں دیکھتے، دیکھو میری حالت کیا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا پانی دے دو، جواب ملے گا نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہے، جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اجازت نہیں دے گا تب تک ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جواب دے گا، اے میرے جنتی بھائی، شہد کا مطالبہ نہیں، دوسری نعمتوں کا مطالبہ نہیں، افیض علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو، ایک بوند پانی دے دو، ایک قطرہ پانی دے دو، تھوڑا پانی دے دو، پیاس کی شدت کا اندازہ لگاؤ۔ سفریہ اور قرب و جوار کے نوجوانوں، میری ماں و بہنوں، ذرا اندازہ لگاؤ پیاس کی شدت کا، پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ زیادہ پانی نہ دو، ایک قطرہ پانی دے دو، تمہارا دیا ہوا ایک قطرہ پانی میرے لیے آب حیات کا کام کرے گا، زندگی بچانے کا کام کرے گا، لیکن نہیں، پانی نہیں ملے گا، پھر آئیں گے اللہ رب العالمین، کوئی سہارا نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں، سارے لوگ دامن چھڑا کر بھاگ رہے، اے اللہ پانی پلا دے، اے اللہ کچھ تو پلا دے، حلق سوکھ چکا ہے، اے اللہ پیاس کافی تیز لگی ہے۔ پروردگارہ کہے گا، جاؤ میرے فرشتوں، ان کے جسموں سے نکلنے والا پینے کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو غور کرو، پیپ اللہ رب العالمین پینے کے لیے دے دو۔ اس لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، او میرے صحابہ، اس جہنم سے بچنے کے لیے سامان تیار کرو، اس جہنم سے بچنے کے لیے توسہ تیار کرو، جس جہنم کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، عذاب کیسے خطرناک، کیسا عذاب؟ جواب دیا، اے لوگوں، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا، آگ کی جوتی میرے چچا ابو طالب کے پیر میں پہنائی جائے گی، شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے ہلکا عذاب دنیا کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ ذرا غور کرو،
شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی زندگی سنوارو، اپنی زندگی بناؤ، اللہ والے بنو، ایک اللہ کی عبادت گزار بندے بنو، آخرت کی تیاری کرو۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، یقین مانو اللہ رب العالمین نے آپ کو جوان بنایا، سب کو جوان بنایا۔ زندگی کے بارے میں سوال تو کرے گا ہی، مگر جوانی کے بارے میں الگ سے پروردگار عالم سوال کرے گا۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ کی روایت میں نبی اکرم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سے پھر بھی نہیں پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ دیکھیے کتنا کریم، کتنا رحیم ہے پروردگار عالم، جو سوال اللہ پوچھنے والا ہے سوالات بتا دیے۔ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، او میرے بندے 50 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی، 70 سال کی جو زندگی میں نے تمہیں دیا تھا، وہ زندگی تم نے کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ دوسرا سوال، نوجوانوں سنو، وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تیری زندگی کا 20 سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، جو تیری زندگی کا قیمتی دور تھا، جو جوانی کا دور تھا، وہ دور تو نے کیسے گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب و کباب میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں زناکاریوں میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یاشی میں گزار دیا۔ کیسے گزارا تو نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو؟ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں مطلق طور پر عام ہے، پوری زندگی بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک یا آخری وقت تک کا سوال۔ دوسرا سوال خاص طور سے جوانی کے بارے میں پروردگار عالم ہم سے کرنے والا ہے۔ اس لیے جوانوں، قدر کرو اپنی جوانی کی، جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ جوانی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو تم سمجھو، اس نعمت کا اچھا استعمال کرو اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے ہم جوان ہیں، امنگ ہے، جوش ہے، ہمارے ساتھ جوش ہے، ٹھیک ہے ہم پر غلبہ طاری ہو جاتا ہوش کا، مگر دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جوان تھے، وہ بھی جوان تھے، انہوں نے کیسا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، جہنم کے عذاب کا ڈر، پروردگار عالم کا خوف اور اس کا تقویٰ صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ فل چانس کے بعد، فل موقع پانے کے بعد بھی زنا کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ اور خدا نخواستہ بدقاد بشریت اگر کسی سے غلطی بھی ہو گئی تو بارگاہ نبوی میں نبی کی عدالت میں حاضر ہو کر کے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کے اوپر شریعت اسلامیہ کے حدود کو نافذ کیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھیے صحابہ کرام تھے، ان کے ہاں آخرت کی فکر کیسے ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی۔ ایک حبشی، روشن خیال حبشی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معزز کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بڑا بہترین واقعہ، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ایک روشن خیال حبشی بھی موجود۔ نبی اکرم نے بیان فرمایا، جہنم کی آگ کو پروردگار عالم نے 1000 سال تک جلایا، 1000 سال تک دھوکا گیا، جہنم کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا، جہنم کی آگ کالی ہو گئی، کالی۔ نبی اکرم بیان فرما رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم نے بیان فرمایا، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو پیک کر دیا گیا ہے۔ جہنم کی شدت یہ ہوگی کہ اگر جہنم کی دیوار میں سوئی سے سوراخ کر دیا جائے اور جہنم کی گرمی اس سوراخ سے نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے، پوری دنیا راکھ ہو جائے۔ اور روشن خیال حبشی سن رہے ہیں، خوف کا غلبہ ہوا، ڈرے، اپنے گھر واپس آئے، اپنے گھر والوں سے چادر مانگا، کمبل مانگا، کمبل مانگنے کے بعد تھوڑی دیر
عذابها كان غراما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ۔ ان عذابها كان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ میرے بھائی جو آخرت کی فکر ہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آخری کلمہ جو نکلا وہ آخری کلمہ یہ تھا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ان عذابها كان غراما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ۔ اس کے بعد دیکھیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صحابہ سے کہتے ہیں میرے ساتھیوں میرے صحابیوں اس کی تدفین کا جلدی انتظام کرو، جلدی قبرستان تیار کرو، جلدی دفن کر دیا جائے۔ بار بار صحابہ کرام کو یہ توچن دیا جا رہا ہے، بار بار صحابہ کرام کو آڈر دیا جا رہا ہے اس کی قبر کو جلدی تیار کیا جائے، جلدی صحابی کو دفن کیا جائے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی آپ جلدی دفنانے کی تلقین تو کیا کرتے تھے مگر اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم نے بیان فرمایا جب سے اس کا انتقال ہوا ہے میری نگاہیں آسمان کے اوپر فرشتوں کو پڑ رہی ہیں، فرشتے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جلدی سے دفن کیا جائے، جلدی اس کے نمازی جنازہ پڑھی جائے، وہ فرشتے اس کی جنازے کی نماز میں آنے کے لیے منتظر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ ہے صحابہ، آخرت کی فکر ایسی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کی بات کرتا ہوں، صحیح بخاری کے صفحات میں موجود ہے۔ دیکھیے ایک لڑکا تھا، اس کو اپنی چچا زاد بہن سے عشق ہو گیا، مگر بدقسمتی کہ وہ اپنے پیار کا اپنے محبت کا اظہار نہ کر سکا، نہ ہی اپنے چچا سے اس کے ہاتھ کو مانگ سکا، شادی بھی نہیں کر سکا۔ اس لڑکی کی کسی اور سے شادی ہو گئی، بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، تین بچے، شوہر بیمار ہے، غریبی ہے، محتاجی ہے، بچے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، بھوکے زندگی گزار رہے ہیں، شوہر مریض ہے، شوہر کی دوا کا انتظام نہیں۔ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی تم میرے شوہر کو دیکھنے بھی نہیں آئے، میری شادی میں بھی نہیں آئے تھے، وہ میرے چچیرے بھائی میرا شوہر بہت بیمار ہے، ان کی دواؤں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، میرے گھر کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اے میرے بھائی کچھ میری مدد کر دو۔ اس کے دل میں ابھی بھی اس لڑکی کے عشق باقی تھی، اس نے کہا اے لڑکی، اے میری چچا زاد بہن، آ میرے ساتھ ایک رات تو گزار لے، جو چاہے ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو۔ کہا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طرف اپنے شوہر کی زندگی ہے، اپنے بچوں کا پیار ہے، بالآخر بڑی پریشانیوں کے بعد راضی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے پیسہ دے دیا، مدد کر دیا، واپس آئی، وعدے کے مطابق رات میں گئی، دروازے پر دستک دیا، دروازہ کھولا، وہ نوجوان ایک دم تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ نوجوان اس لڑکی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، جھلا جاتی ہے اور یہ جواب دیتی ہے وہ میرے چچیرے بھائی، وہ میرے چچے کے لڑکے، سنو آسمان کی نگاہیں کبھی میرے چہرے پر نہیں پڑی، آج تک میری اتنی عمر ہو گئی غیر مرد نے میرے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھا، آج پہلے انسان ہو جو دولت کے نشے میں چند پیسہ دینے کے سبب تم مجھے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اے میرے چچا زاد بھائی یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تیرے لیے میرے ساتھ مناسب نہیں، کسی کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے۔ اتقی اللہ یا ابن عم، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اے میرے چچیرے بھائی جہنم کے فرشتے اور جہنم کے کیڑے مکوڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر تم نے یہ برا حرکت میرے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ اس بہن نے اپنے چچیرے بھائی کو صرف یہ کلمہ کہا اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے میری پیاری بہن جا، ساری دولت میں نے تجھے دی دی، جتنا مانگنا تھا اس سے بھی زیادہ میں تجھے دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مگر میری پیاری بہن کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہو جانا، میرے حق میں گواہی دے دینا کہ العالمین میں نے اس کے سامنے صرف تیرا خوف بیان فرمایا تھا، میں نے کہا تھا اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ
العالمین یہ تیرا بندہ تجھ سے ڈر گیا تھا اور میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا تھا، میرے ساتھ زنا نہیں کیا تھا، اے اللہ تجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اس نے یہ کہا کہ میری پیاری بہن اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، گواہی دے دینا تاکہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں باعزت بری ہو جاؤ، اللہ مجھے جہنم میں نہ داخل کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کیجئے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ وہ تو ایسا ہو، اللہ کا خوف وہ تو ایسا ہو۔ آج معاشرے پر جب ہم قائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، زنا جیسی بے حیائی، زنا جیسی بدترین برائی بالکل عروج پر ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح کرو، آخرت کی فکر کرو، یقین مانو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ایک ایک چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مت سمجھیے گا کہ دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے CCTV کیمرہ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے ایک ایک خبروں کو بیان کر دے گی۔ اے اللہ تیرا بندہ میری پشت پر ایک غلط کام کیا تھا، اے اللہ تیرا بندہ میری پیٹھ کے اوپر میرے پشت پر ایسا غلط کام کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ایک ایک حرکت پر نگرانی کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آخرت کی فکر کرو، اپنی زندگی میں چین جھنڈاؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے بار الہ، اے پروردگار عالم، تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، آمین۔